علیکم ورحمۃ اللہ۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، ایک حقیقت بات ہے، اس کے بغیر واقعی یہ جو کائنات کی تصویر ہے یہ دھندلی ہو جانی تھی، لیکن عورت کے وجود سے اس کائنات میں رنگ آ گیا۔ کائنات کو سنوارنے میں یا پھر کائنات کی تزئین و آرائش میں سب سے زیادہ جو ایک مرد کے لیے لبھانے والی جو چیز ہے وہ عورت ہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت ہی کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور مرد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ عورت کی وجہ سے تصویر کائنات میں رنگ ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو تصویر ہے نا وہ آلریڈی موجود ہے، وہ ایک اپنی اہمیت اور اپنی ایک وقت رکھتی ہے اور ایک اپنا معیار رکھتی ہے، لیکن اس میں رنگ جو ہے نا وہ عورت کی وجہ سے۔ اب رنگ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تصویر اگر ختم ہو جائے نا، تصویر اگر غلط ہو جائے نا، تصویر اگر اپنی صفحہ ہستی سے مٹ جائے نا، تو عورت کا پیچھے رنگ کا پیچھے کوئی معیار ہی نہیں بچتا، کوئی مطلب ہی نہیں بچتا، صرف دھبا بن جاتا ہے۔ تو اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ ہماری وجہ سے ہی کائنات میں ساری چیزیں، ساری خوبصورتیاں اور سب کچھ چل رہا ہے، تو ان کو اتنی ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ بے شک آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے چیزیں اچھی لگتی ہیں، چیزوں میں انٹرسٹ بڑھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انٹرسٹ ہی سب کچھ ہے، صرف رنگینی ہی سب کچھ ہے، بلکہ حقیقت میں جو ایک تصویر ہے نا وہ اپنا ایک معیار اور اپنی ایک وقت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی رنگ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ رنگ جو ہے نا اس کی وجہ سے ہی تصویر ہے، بلکہ تصویر کی وجہ سے رنگ ہوتا ہے۔ تو وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، تو رنگ صرف ضرور ہے، تصویر اگر نہیں رہے گی تو صرف دھبا بن جائے گا، اور دھبے کی کوئی وقت نہیں ہوتی، دھبا صرف قابل نفرت ہوتا ہے اور اس کو صرف مٹایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے، مرد کی وجہ سے، اس تصویر کی وجہ سے اس عورت کی پہچان ہے اور اس عورت کی وقت ہے۔ کسی بھی تصویر کے اندر رنگ کا جو اہمیت ہوتی ہے نا، رنگ کا جو کام ہوتا ہے، رنگ کا جو رول ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے اس تصویر کو زیادہ نکھارنا، زیادہ خوبصورت بنانا اور زیادہ قابل دید بنانا۔ تو یہ کام ہے اس رنگ کا۔ تو اس رنگ کو چاہیے کہ جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جس کام کے لیے وہ ہے، اسی کام میں رہے تو بہتر ہے۔ خود تصویر بننے کی کوشش کرے گی تو نہ اپنی ہستی رہے گی، نہ ہی تصویر کو رہنے دے گی۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس گود میں پرورش پائی اور اپنی آپ کو، اپنے کمالات کو دنیا میں نبھایا۔ بے شک عورت خود اس معاملے میں آگے نہیں آ سکی، لیکن عورت کی جو تربیت ہے، عورت کا جو ایک طرح سے اپنے بیٹوں کی، اپنے اولاد کی پرورش کی ایک جو معیاری سسٹم ہے، جب تک اس نے اس کو نبھایا، اس کی اولاد نے دنیا کو فتح کیا اور دنیا میں اپنا نام کمایا۔ لیکن جب وہی عورت یہ کہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہونا، میں نے تو بس اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اپنے آپ کا راج کرنا ہے، اپنے آپ کی اہمیت کو منوانا ہے، تو وہ جیسے کہتے ہیں کواں چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، تو وہی صورتحال بننی ہے۔ نہ معاشرت رہنی ہے، نہ معاشرہ رہنا، نہ اس عورت کی اہمیت، نہ اس کی قدر رہنی ہے اگر وہ اس چیز سے ہٹ گئی۔ کس چیز سے؟ اپنے آپ کے کام سے۔ اس کا جو کام تھا وہ کائنات میں رنگ بھرنا ہے، کائنات کو خوبصورت بنانا ہے، اور خوبصورت اور رنگ بھرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو اس کے ذمہ کام ہے، جو اس کے ذمہ اولاد کی تربیت ہے، جو اس کے ذمہ گھر کے معاملات ہیں، صرف اس حد تک اگر عورت اپنے آپ کو پرفیکٹ کر لے اور اس حد تک ہی اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے نبھائے، تو عورت تمام کے دلوں پہ راج بھی کرے گی۔ اور جس طرح تصویر ہوتی ہے نا، تصویر میں نظر جو رنگ آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اثر میں تصویر کی خوبصورتی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کائنات کی یا دنیا کی خوبصورتی کو بڑھانے میں عورت کا سب سے اہم کردار ہے۔ اب یہ کردار صرف عورت کا ہے، جب تک وہ عورت ہے تب تک وہ تصویر کائنات میں رنگ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو آزاد کرے، پوری دنیا میں اپنے آپ کی نمائش کرے، تب پہلی بات تو ہے کہ وہ عورت نہیں رہتی۔ تو جب عورت نہیں رہتی تو جتنی بھی قسم کی عزتیں ہیں، جتنی بھی قسم کی حرمتیں ہیں اور جتنی بھی اس کو اہمیتیں دی جاتی ہیں نا، وہ ساری فنا ہو جائیں گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اگر وہ اپنے آپ کو تصویر کی جگہ پر لانے کی کوشش کرے گی۔